بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مدرسین اور طلباء عزیز، 6 اقسام سے فارغ ہونے کے بعد آج انشاءاللہ العزیز 7 اقسام کے متعلق مختصر سی بات کی جائے گی۔ 7 اقسام سے مراد 7 قسمیں ہیں۔ صحیح ہے، محموز ہے، مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، لفیف ہے، مضاعف ہے۔ چنانچہ ایک مشہور شعر ہے جس کے اندر یہ 7 قسمیں بیان کی گئی ہے: صحیح و مثال و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ تو 7 اقسام کے متعلق مختصر سی بات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ حروف علت 3 ہے: واو، الف، یا۔ ان کو صرف حضرات حروف علت کہتے ہیں۔ اس علت کی معنی ہے بیماری، کیونکہ مریض کے منہ سے اکثر وائی کا لفظ نکلتا ہے، اس لیے واو، الف، یا کو جو ہے یہ علت کہتے ہیں۔ اب جس کلمہ کے اندر واو، الف، یا ہوگا تو وہ کلمہ سقم، بیماری سے خالی نہیں ہوگا صرفین کے ہاں، اس لیے ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے صحیح کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ صحیح کی لغوی معنی ہے تندرست، تو صحیح کو صحیح بھی اس لیے کہتے ہیں کہ صحیح والا کلمہ بھی تندرست ہے۔ حرف علت کی بیماری سے، حمزہ کی بیماری سے، تضعیف کی بیماری سے صحیح کلمہ سالم رہتا ہے، اس لیے اس کو صحیح کہتے ہیں۔ صحیح کی اصطلاحی تعریف: صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں نہ حمزہ ہوں، نہ حرف علت ہوں، اور نہ دو حرف صحیح ایک جیسے ہوں۔ اب مثال دیکھ لیں: ضرب، ضربن۔ ضرب یہ فعل کی مثال ہے، ضربن یہ اسم کی مثال ہے۔ تو ضربت کے اندر ضاد رابا حروف اصلی ہے، ضربن کے اندر بھی ضاد راب حروف اصلی ہے، ضاد رابا۔ یا نہ حمزہ ہے، نہ حروف علت و الف یا ہے، اور نہ دو حرف سے ایک جیسے، یعنی 2 ضاد، 2 را، 2 با نہیں ہے، تو نحوی صرفی حضرات اس جیسے کلموں کو صحیح کہتے ہیں۔ آگے محموز۔ محموز کی لغوی معنی ہے کبڑا، کوزہ پشت۔ وجہ تسمیہ: محموز کو محموز بھی اس لیے کہتے ہیں کہ صرفیوں کے نزدیک جس کلمہ کے اندر حمزہ ہوگا، یعنی جس کلمہ کے فا یا عین یا لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آئے گا تو وہ کلمہ بھی کبڑا نظر آتا ہے، اس لیے صرفی حضرات اس صیغہ کو محموز کہتے ہیں۔ محموز کی اصطلاحی تعریف: محموز وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں حمزہ ہو۔ پھر محموز کی 3 قسمیں: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ محموز الفا کی تعریف: جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے امر، امرون، امر، امر پر وزن فعل، دیکھو فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے۔ محموز العین: جس کے عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو، سأل، سألون، سأل، سأل، سألون، سأل پر وزن فعل، سین حمزہ لام، عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آیا ہے۔ محموز اللام کی تعریف: جس کے لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے قرأ، قرء پر وزن فعل، فعل، قاف، را، حمزہ، لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ ہے، اس کو محموز اللام کہا جاتا ہے۔ آگے ہیں مثال۔ مثال کی لغوی معنی ہے مانند۔ مثال کو مثال بھی اس لیے کہتے ہیں کہ مثال والا کلمہ کم تغیر میں، کم تبدیلی میں صحیح کی طرح ہے۔ دیکھو صحیح کے اندر تبدیلی نہیں ہے، ضرب ہے تو بس ضرب ہے، یضرب ہے تو یضرب ہے، نہ یہ ہے کہ بھائی اس کے عین کلمہ میں کوئی تبدیلی آ جائے، نہ یہ کہ لام کلمہ ہاں اگر حرف جازم داخل ہو جائے تو حرکت عزب کر دیتا ہے، لیکن وہ جو ناقص اور اجوف، لفیف کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں اس جیسی تبدیلی صحیح کے اندر بالکل نہیں ہے اور مثال کے اندر کم ہے، تو مثال صحیح کی طرح ہوگی یا کم تغیر میں۔ مثال کی اصطلاحی تعریف: مثال وہ کلمہ ہے جس کے فا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت واو یا ہو،
اگر ہوا ہو تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں، اگر یا ہو تو اس کو مثال یائی کہتے ہیں. اس کی مثال ہے جیسے وعد وعد، یسر یسر، وعد. دیکھو فا کلمہ میں حرف علت واو ہے، یسر فا کلمہ حرف علت یا ہے. تو اس جیسے کلمات کو نحوی صرفی حضرات مثال کہتے ہیں. تو صحیح محموز مثال کی تعریفیں کل انشاءاللہ آگے جو ہے اجوف ہے، ناقص ہے، لفیف ہے، مضاف، ان کی تعریفیں کریں گے. اس کے بعد ان کا انشاءاللہ مشق ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس درس کو قبول فرمائے.